مرحبا رمضان 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 رحمتوں والا برکتوں والا نعمتوں والا مہینہ گیا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم. ارشاد خداوندی ہے: اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز کے مقابلے بلند نہ کرو، اور نہ انہیں اس طرح بآواز بلند پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو سکے. یاد رکھو، جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہی ایسے لوگ ہیں جن کے قلوب کو تقوی کی افزائش کے لیے خدا تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. بے شک جو لوگ آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ ان میں اکثر لوگ نہ سمجھ ہیں نہ معقول ہیں. اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کر آ جاتے یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 5 تک کی آیات ہیں، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مقام رسالت اور نبوت کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور تواضع، عجز اور فروتنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے ساتھ کیسا انداز تخاطب ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کیا جائے، اس کو ذکر فرمایا ہے. نبی کی عظمت اور ان کے مقام کا خیال رکھنے والوں، ان کے ساتھ ادب اور احترام کا لحاظ رکھنے والوں، اور نبی کی مجلس میں آواز پست رکھنے والوں کے لیے، با ادب لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا انعام ہے، کیا اس کے اثرات اور نتائج ان کی زندگیوں پر پڑتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور جو محروم القسمت، بدبخت اور شقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا خیال نہ رکھیں، ان کے ساتھ ادب اور تواضع نہ اختیار کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آوازیں بلند کریں، ان کی محرومی کو بیان کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے سینکڑوں آیات میں ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا، ان کی عظمت اور بلندی کا تذکرہ کیا ہے. ان کی عظمت اور بلندی کا کیا کہنا، وہ سید الاولین والآخرین ہے، سید ولد آدم ہے، وہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کا مصداق ہے. اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ان کا ہے. قرآن مجید نے ان کی عظمت اور رفعت کو سینکڑوں آیات میں بیان کیا ہے. اس سے زیادہ ان کے مقام اور عظمت کا ادراک اور کس بات سے ہو سکتا ہے یا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جن کے بارے میں خود خالق کائنات نے فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے مقام کو انتہائی بلند فرمایا. تو وہ ذات نبوی جس کا اتنا عظیم ترین مقام ہے، اہل ایمان پر اس کے کچھ حقوق اور اس کی عظمت کے کچھ تقاضے ہیں. سورہ حجرات سے پہلی سورت سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ए पैगम्बर, हमने आपको शाहिद, मुबश्शिर व नदीर, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। इसलिए भेजा है, यहाँ इस मकसद को बयान करते हुए कुरान मकसद नबुव्वत को बयान करते हुए कहता है लितुमिनु बिल्लाह, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु, नबी के दस्त व बाजू बनो, हक़ के रास्ते में उनके मुआविन और मददगार बनो, व तुवक़्क़िरूहु, और उनकी ताज़ीम इख्तियार करो। कुरान मजीद की इस आयत में नबी के चंद हुकूक़ का जिक्र किया गया है। अगर कुरान और हदीस के नुसूस को देखें और उस पर एक ताइराना नज़र डालें तो कुरान मजीद अहले ईमान से इस ज़िम्न में चंद मुतालबात करता है। मकाम नबुव्वत और मकाम रिसालत के तनाजुर में कुछ हुकूक़ आयद करता है। चुनांचे हम उसके खुलासे के तौर पर यहाँ सिर्फ चंद बातें ज़िक्र करेंगे। पहली बात तो कुरान के नुसूस से ये मालूम होती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का अव्वलीन तकाज़ा और नबी के हक़ का तकाज़ा ये है कि उनकी इताअत की जाए। कुरान मजीद ने 10 आयात में इसका हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू, ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, जो नबी की इताअत से रूगर्दानी करें, पीठ फेरें, नबी की मुखालफत पर आमादा हों, कुरान उनको डराता है। सूरह अल-नूर में फरमाया गया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, उनको डरना चाहिए जो नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, मुखालफत करते हैं, कि उन्हें कोई फितना आ पहुँचे या दर्दनाक अजाब उनको पकड़ ले। दूसरा तकाज़ा या दूसरा अदब जो कुरान और हदीस में बयान किया गया है वो नबी के साथ कमाल मोहब्बत का है। ज़ात नबवी के जो हुकूक़ कुरान ने बयान किए हैं उनमें एक हक़ यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाए। जो लोग नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं रखते, जो नबी की मोहब्बत पर किसी और चीज़ को तरजीह देते हैं, उनके दिलों में ईमान कामिल नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस में ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जिसके नज़दीक मैं उसके औलाद से, उसके आबा व अजदाद से और दुनिया की हर शय से ज़्यादा महबूब न बन जाऊँ। कुरान मजीद में भी सूरह तौबा में इसी के बारे में ज़िक्र किया गया है और ऐसे लोगों को वईद सुनाई गई है जिनके नज़दीक नबी और अल्लाह, जिनके नज़दीक अल्लाह और उसका नबी और अल्लाह के रास्ते में जिहाद ज़्यादा महबूब न हो, उनकी तरजीहात कुछ और हों, उन्हें अल्लाह ने वईद सुनाई है, फतरब्बसू, कि तुम इंतज़ार करो अल्लाह की तरफ से पकड़ आने का, अज़ाब का। और फरमाया गया है वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता। कुरान मजीद ने जो हुकूक़ नबी के उम्मत पर बयान किए हैं उनमें एक हक़ ये भी ज़िक्र किया है कि नबी को अपने इख्तिलाफ़ात में फ़ैसल बनाया जाए, हकम तस्लीम किया जाए और उनके फ़ैसले के आगे पूरी खुशदिली के साथ सर झुकाया जाए, दिल में अदना सी तंगी न महसूस की जाए। इरशाद खुदाबंदी है, फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। तेरे रब की कसम, वो ईमान वाले हो ही नहीं सकते यहाँ तक कि तुम्हें अपने इख्तिलाफ़ात में हकम और फ़ैसल न तस्लीम करें और फिर तुम्हारे फ़ैसले पर अपने दिलों में कोई तंगी न महसूस करें और तुम्हारे फ़ैसले के आगे अपना सर न झुका लें। नबी के हुकूक़ और ज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ के तकाज़ों में कुछ तकाज़े और कुछ हुकूक़ वो हैं जो यहाँ सूरह हुजुरात में ज़िक्र किए गए हैं। एक सबसे पहला हक़ था जो हम पहली आयत में ज़िक्र कर चुके और उसके बारे में हमने कुछ इशारा किया है साबिक़ा दर्स में, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। और आज की इन आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि मजलिस नबवी में हुज़ूर के सामने इज़्ज़ और फ़रोतनी इख्तियार करो, तवाज़ु इख्तियार करो
ان کے سامنے اور ان کی مجلس میں اپنی آواز بلند نہ کرو، نبی کی مجلس میں اپنی آواز کو پست رکھو، ان کے سامنے زور سے بات نہ کرو، ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اے لوگو، اگر نبی سے ملاقات کے لیے کبھی ان کے گھر پر جانا ہو اور تمہیں کچھ ضرورت ہو تو ان کے گھر پر پہنچ کر دروازوں کے باہر کھڑے ہو کر عام انداز سے نبی کو نہ پکارو، بلکہ عجلت کے ساتھ انہیں آواز نہ دو، بلکہ انتظار کرو، صبر و تحمل سے کام لو، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لائیں، پھر ان سے ملاقات کرو، یا اپنی کوئی ضرورت ہے تو ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ نبی کو ان کے دروازوں کے باہر کھڑے ہو کر اس طرح پکارو جس طرح عام لوگوں کو پکارتے ہو۔ یہ ان کے ساتھ ادب اور تواضع کے خلاف ہے، یہ ان کے مقام کے خلاف ہے۔ تو قرآن مجید نے سورۃ الحجرات کی ان آیات میں دو نبی کے حقوق یا نبی کی تعظیم کے سلسلے میں اہل ایمان سے دو باتیں کہی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کی مجلس میں آواز بلند نہ کرو، اور دوسرے یہ کہ اگر ان سے ملاقات کرنا ہو، ملاقات کے لیے جانا ہو تو انہیں دروازوں کے باہر کھڑے ہو کر نہ پکارو۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، ان آداب کا خیال نہیں رکھتا، تو قرآن نے پھر اس کے اثرات اور نتائج کو بیان کیا ہے۔ پہلا جرم، نبی کی مجلس میں آواز بلند کرنا، یہ بہت قبیح ہے، بہت برا ہے۔ اس کی سنگینی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ موجود ہیں اور لوگ ان کی مجلس میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہاں قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو آگاہ کیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ گستاخی سرزد ہوئی تو تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں، لیکن جو لوگ نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ادب کا خیال رکھتے ہیں، اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، عجز و فروتنی اختیار کرتے ہیں، مؤدب بیٹھتے ہیں، نظریں جھکاتے ہیں، ایسے با ادب لوگوں کے لیے قرآن نے بڑی عظیم ترین بشارت سنائی ہے۔ فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ جو نبی کی مجلس میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے تقوی کی افزائش اور آبیاری کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ انتہائی زبردست اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی کی مجلس میں ادب اور وقار کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس آیت کے نزول کے بعد اپنی آوازوں کو ایسا پست رکھتے تھے، ایسا خیال رکھتے تھے، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کا خیال رکھتے تھے کہ اس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں یہ حدیث ذکر فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقرع بالاظافر، کہ اگر کبھی کسی کو ضرورت بھی پڑتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹائیں تو ناخن سے کھٹکھٹاتے تھے کہ اس دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز بھی زیادہ نہ ہونے پائے۔ نبی کی مجلس میں بولنے یا ان کے سامنے آواز بلند کرنے کا تو تصور ہی نہیں تھا، اور صحابہ نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ آپ کی مجلس ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے تھے اور اس ادب کا خیال رکھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں ذکر فرمایا ہے، حضرت سائب ابن یزید سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنت قائما فی المسجد، میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا، فحسبنی رجل فنظرت فاذا هو عمر بن الخطاب، میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے مجھے اشارہ کیا اور میں نے دیکھا کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے بلایا اور مجھ سے کہا اذهب فأتنی بهذین، جاؤ اور یہ سامنے دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ذرا ان کو بلا کے لاؤ۔ فرماتے ہیں میں ان دونوں لوگوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا من انتما، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو بلایا تو ان سے پوچھا من انتما، تم کون لوگ ہو؟ یا بعض روایات میں من این انتما، تم کہاں کے لوگ ہو؟ انہوں نے فرمایا من اہل الطائف، ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر نے فرمایا
لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، اگر تم اس شہر کے ہوتے تو تمہیں میں سزا دیتا، تم نبی کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو۔ یعنی اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تنبیہ فرمائی اور ان کو اس لیے معذور سمجھا کہ وہ یہاں کے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نئے لوگ ہوں، انہیں اس کا خیال نہ ہو اور انہیں اس کے بارے میں معلومات نہ ہو۔ یہاں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کی مسجد میں آواز بلند کرنے پر لوگوں کو تنبیہ کی ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ انہی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اگر نبی سے ملاقات کے لیے تم کو جانا پڑے، نبی کو تمہیں بلانا ہے اور آپ اپنی مجلس میں تشریف نہیں رکھتے ہیں بلکہ آپ اپنے گھر میں تشریف رکھتے ہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ تم ان کے دروازوں کے پاس کھڑے ہو کر پکارو۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، دیکھو نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے انداز تخاطب اختیار کر کے بے تکلفی کے ساتھ پکارتے ہو، بلکہ ان کے مقام کا، مرتبے کا، ان کی عظمت کا، ان کی شان کا خیال رکھو۔ اس آیت میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ان کے دروازوں کے باہر سے کھڑے ہو کر نہ پکارو۔ نبی کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ملاقات کے لیے جانا ہے تو ان کے دروازوں کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرو، صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، عجلت پسندی نہ کرو، یہاں تک کہ نبی خود باہر تشریف لے آئیں۔ جب وہ باہر تشریف لے آئیں تب تم ان سے ملاقات کرو۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اس مقام کا خیال نہ رکھیں بلکہ دروازوں کے باہر سے پکاریں، ان کو کہا اکثرهم لا يعقلون، ایسے لوگ ناسمجھ ہیں۔ گویا یہ والی بے ادبی جو نبی کو پکارنے کی ہے، یہ سابق بے ادبی اور گستاخی کے مقابلے ذرا کم ہے۔ لیکن بہرحال نبی کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ تم باہر کھڑے ہو کر انتظار کرو اور ان کو عام لوگوں کی طرح سے نہ پکارو۔ ان آیات سے ایک اندازہ تو صاف طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان ادب سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اور بے ادبی سے سب کچھ گنوا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں غفور الرحیم کا اشارہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر دھوکے سے، بھول سے کسی سے یہ بات سرزد ہو گئی کہ اس نے نبی کو پکار لیا اور وہ ایسی غلطی کر بیٹھا تو امید ہے اللہ اس کی اس غلطی کو معاف کر دے گا۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کو ادب، تواضع، عجز، فروتنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ان احکام پر یقین نصیب فرمائے اور ہم کو قرآن مجید کے ان آداب سے ادب اور تواضع سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مقام نبوت اور مقام رسالت کی عظمت کا احساس ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔